أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سب لوگوں کو خوش آمدید آج کی اس کلاس میں۔ الحمدللہ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 253 تک پہنچ گئے ہیں، یعنی ہم نے پہلے 2 جز مکمل کر لیے ہیں۔ آج تیسرا جز شروع ہو رہا ہے، جو انشاءاللہ ہمارا ارادہ یہی ہے کہ رمضان سے پہلے اس کورس کو کمپلیٹ کر لیں، کیونکہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ سورۃ البقرہ اس کورس میں ہم نے کمپلیٹ کرنی تھی، تو انشاءاللہ کوشش ہماری یہی ہوگی کہ اسی طریقے سے ہم چلتے رہیں اور رمضان سے پہلے کورس کمپلیٹ کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا ہے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ آگے بھی پھر اسی طرح چلتے رہیں گے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ آئیے ان آیات کو سن لیں۔ تو ابھی ہم 3 سلائیڈیں کریں گے، یعنی کہ 1.5 صفحے۔ تو آج جو پہلی 2 سلائیڈیں، پہلے اس کو ہم سن لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء قتل الذين من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم۔ صدق اللہ العظیم۔ نئے الفاظ تو بہت کم ہی ہیں، جو ہم جب ترجمہ کریں گے تو اس وقت دیکھ لیں گے، خاص طور سے فعل کا اگر آپ کو جس فعل کا آپ کو روٹ لیٹرز یا اس کا جو ماضی مضارع وغیرہ یا 6 چابیاں دیکھنی ہو تو آپ بتا دیے گا، ہم اس کو کھول کے دیکھ لیں گے جو نئے الفاظ ہیں خاص طور سے ان کا۔ تو آئیے اس کو شروع کرتے ہیں ہم پہلے لفظی ترجمے کے ساتھ، پھر بامحاورت ترجمہ ایک دفعہ پڑھ لیں گے۔ تلکا مؤنث ہے اصل میں، الرسل رسول کی جمع ہو گئی، فضلنا اشارہ کر لیں گے پتہ چل جائے گا، فضلنا فعل ماضی ہے اور جمع ہے، فضل یفضل تفضیل، ٹھیک ہے نا، تو فضلنا ہو جائے گا
علامہ یعلم جو ہم نے پڑھا ہوا ہے اس سے دیکھ لیں. تو فضلنا ہم نے فضیلت دی. ٹھیک ہے. بعدہم بعد کیا ہے؟ ہاں بعض ہاں ہم ہاں علا بعد بعد پر. ٹھیک ہے نا. تو فضیلت دی ہم نے بعض کو بعض پر. منہم من کلم اللہ کلم کہا کلم یکلم تکلیم ہم پڑھ چکے ہیں یہ بھی آتا ہے ہمیں. ٹھیک ہے نا. ہاں اللہ نے کلام کیا ان سے بات کی اللہ نے. رفع بعدہم درجات. ہاں ہاں جس چیز میں بلند کیا ہاں وہ درجے ان کے. آتینا عیسیٰ ابن مریم البینات و ایدناہ. ہاں مدد کی بھی ہو سکتا ہے, ایدناہ تقویت دینا بھی ہو سکتا ہے. ہاں ری انفورس کرنا زیادہ کلیئر میننگ آ جاتی ہے اس میں. بی روح القدس, روح القدس کے ساتھ. یہ آیت پوری کر لیتے ہیں پھر ایک دفعہ ترجمہ. لو شاء اللہ ما یہ میرا خیال ہے نہیں والا ما آئے گا. نہیں اقتتلا مقتتلا ہے نا یہ. ہاں تو یہ ما نہیں والا ہوگا. نہیں ہاں مقتتلا وہ باہم نہیں لڑے, انہوں نے نہیں قتال کیا اس طرح سے. الذین من بعدہم من بعد ما جاءتہم البینات لیکن اختلفوا فمنہم من آمن ومنہم من کفر ولو شاء اللہ مقتتلوا ولكن اللہ یفعل ما یرید. تو اب اس کا لفظی ترجمہ ہم نے دیکھ لیا ہے, با محاورہ ترجمہ دیکھ لیں. یہ رسول ہیں, ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی, ان میں بعض سے اللہ نے کلام کیا اور ان میں سے بعض کے درجے بلند کیے, اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو کھلی نشانیاں دی, اور ہم نے روح القدس سے اس کی تائید کی. اور اگر اللہ چاہتا وہ باہم نہ لڑتے جو ان کے بعد ہوئے, اس کے بعد کہ جبکہ ان کے پاس کھلی نشانیاں آ گئیں لیکن انہوں نے اختلاف کیا, پھر ان میں سے کوئی ایمان لایا اور ان میں سے کسی نے کفر کیا, اور اگر اللہ چاہتا تو وہ باہم نہ لڑتے, لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اس آیت کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ بھی ہم نے دیکھ لیا. مفہوم میرا خیال ہے ہمیں سمجھ میں آ گیا ہے اس کا کہ رسولوں کی بات ہو رہی ہے, رسولوں کی پوری جماعت کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کچھ کو کچھ پر فضیلت دی. ہاں
فوقیت کا لفظ ہم نہیں استعمال کریں گے کیونکہ پھر اس میں تھوڑا سا مسئلہ آ جاتا ہے. ہاں ہاں فضیلت تک ٹھیک ہے, ہاں فضیلت تک ٹھیک ہے. ان میں سے کسی کے ساتھ اللہ نے کلام بھی کیا اور کسی کے درجات کو زیادہ بلند کیا, وہ ہمیں سب پتہ ہے. وَآتَيْنَا عیسیٰ, اور دیا عیسیٰ علیہ السلام کو کیا چیزیں؟ کھلی نشانیاں. تو کیا نشانی اللہ تعالیٰ نے دی تھی عیسیٰ علیہ السلام کو؟ موٹی موٹی جو ہمیں پتہ ہے, نہیں ان کو نشانیاں جو دی, مطلب یہاں پہ بات ہو رہی آتینا, ہم نے دی, وہ تو ان کے ہاں ان کی ذات میں معجزے تھے نا, وہ ایک الگ چیز ہے ان کی تخلیق میں, مگر جو ان کو دی گئی تھی نشانیاں وہ جی کوڑی کو ٹھیک کر دینا, ہاں اندھے اور اس طرح کے جو بیمار لوگوں کو ٹھیک کر دینا. نہیں وہ موسیٰ علیہ السلام میں, عیسیٰ علیہ السلام کا تھا جیسے مردے کو زندہ کر دینا, اور ہاں کوڑی کو, بیماروں کو ٹھیک کر دینا, اس طرح کی چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو نشانیاں دی تھی. ہاں ہاں وہی ان کو زندہ کر کے اٹھا دینا, اور جو لوگ چھپاتے تھے اس کو ظاہر کر دینا, اس طرح کی اللہ تعالیٰ نے ان کو نشانیاں دی جن سے پتہ چلتا تھا کہ یہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں. اور پھر ان کی تائید کی کس سے؟ روح القدس. تو روح القدس جو ہے حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے اور دوسری آیات سے بھی کہ جبرائیل علیہ السلام, ٹھیک ہے نا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا. ہاں اب یہ وہ والی بات آ گئی کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو وہ لوگ اس کے بعد اختلاف نہیں کرتے اور لڑتے نہیں اور نبیوں کو قتل نہیں کرتے, مگر ان سب نے جو بھی کام کیا وہ کب کیا؟ جب ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھیں اور پھر انہوں نے اس میں اختلاف کیا, ٹھیک ہے نا. تو جب واضح نشانیاں آنے کے بعد اختلاف کیا تو جو لوگ ایمان والے تھے وہ صحیح راستے پر رہے, اور جنہوں نے کفر کیا وہ اس سے ہٹ گئے. تو یہاں پہ جو اللہ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو وہ نہیں کرتے یہ, مگر یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت میں ہے کہ دنیا میں ہمیں ایک فری ول جو ہے نا, ہاں وہ دے دی جاتی ہے کہ اب جو چاہے وہ حق کو تسلیم کر لے, اور جو نہ چاہے وہ انکار کرے. پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے ساتھ حساب جو بھی کرنا ہوگا وہ کر لیں گے اللہ تعالیٰ. مگر یہ جو امپورٹنٹ چیز ہے نا کہ ایک وہ ٹائم ہوتا ہے جب کلیئر نہیں ہوتی ہے کہ ہدایت کیا ہے, گمراہی کیا ہے. جیسے وہ قریش کا وقت تھا, بہت عرصہ ہو گیا تھا, انبیاء نہیں آئے ہوئے تھے. اب اس زمانے میں لوگ پریشان ہوتے تھے کیا کریں, کوئی عیسائی ہو جائے, کوئی صابی ہو جائے, اس طرح کی چیزیں سمجھ نہیں آتا تھا لوگوں کو, اور دعا کرتے تھے کوئی ہمارے اندر بھی کوئی نبی آ جائے یا کوئی اللہ تعالیٰ کوئی بتا دے, اس طرح کی چیزیں. مگر بنی اسرائیل میں حالات مختلف تھے, ان کے یہاں پے در پے نبی آتے رہے, مگر اس کے باوجود انہوں نے آپس میں اختلاف کیا. کھلی نشانیاں آنے کے بعد بھی, جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی انہوں نے اختلاف کیا, کہا کہ یہ تو ہے ہی نہیں اللہ کے رسول. تو یہ اس آیت میں مطلب جو امپورٹنٹ چیزیں سمجھنے کی کہ جب واضح نشانیاں آ جائیں اس کے بعد اختلاف کرنا جو ہے نا وہ پھر ہٹ درمی ہوتی ہے. اب ہمارے پاس قرآن بالکل واضح موجود ہے تو اب ہمیں بھی اختلاف نہیں کرنا چاہیے اس چیز میں, اصل چیز یہ سمجھنے والی ہے. تو آئیے ہم اس کی ترکیب دیکھ لیتے ہیں. اب جس طرح آپ لوگ بتا رہے ہیں کہ کچھ تیاری کر کے آئے ہیں تو ذرا اچھا ہے, آسانی سے ذرا کر لیں گے اس کو. سب سے پہلے تلکا کیا ہے؟ اس میں اشارہ آ گیا, ٹھیک ہے, اور مؤنث کا اشارہ ہے, بالکل ٹھیک ہو گیا. مؤنث کیوں ہے اشارہ؟ دیکھیں ہم نے جو رول پڑھا ہے کہ مؤنث
کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، چاہے صفت ہو، خبر ہو، ضمیر ہو یا اسماء اشارہ میں سے ہو، وہ کس کے ساتھ پڑھا ہے ہم نے؟ جمع مکسر، پورا بولے نا، غیر عاقل. تو یہاں پہ غیر عاقل تو نہیں تو پھر ہے. اچھا اب یہ میں بتا دوں، ایک تو یہ والی بات ہے کہ ایکسیپشن بھی ہو سکتی ہے، یہ بات بھی ہے، اور کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہاں پہ تلکا جو آیا ہے وہ رسولوں کی جماعت کے بارے میں آیا ہے، تو جماعت جو ہے وہ مؤنث ہے، تو اس لیے جماعت کا لفظ تو محذوف ہے، مگر جملے سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ رسولوں کی جماعت کی بات ہو رہی ہے، اس لیے تلکا آ گیا. تو آپ دونوں میں سے جو بھی مان لیں، مطلب یہ بھی پاسبل ہے کہ ذالک الکتاب نور کا اشارہ کیا جسٹ ٹو گیو مور. نہیں، وہ تو تلکا کے لیے آگے، چاہے ذالکا ہو تلکا ہو تو دونوں دور کے لیے ہے نا سر. جسٹ ٹو گیو امپورٹنس. ہاں ایک الٹا وہ استعمال کر اللہ تعالیٰ ذالک آدھا کہنا چاہیے تھا، کتاب تو میرے ہاتھ میں. سر وہ والی چیز وہ تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے، تلکا تو اپنی جگہ ہے نا، تلکا بھی تو دور کے لیے، حاضر ہی تو نہیں کہا گیا نا یہاں پہ، ورنہ تو حاضر ہی کہتے. ہمارے پاس نہیں ہے. ہاں وہ تعظیم کے لیے آتا ہے نا سر. ہاں وہ نہیں، وہ والا رول میں نے یہ اس میں نہیں پڑھا ہے. وہ ہاں وہ ذالکہ جو ہے قریب کی چیز کے لیے دور کا اشارہ کرنا، اس کو تعظیم دینے کی بات ہو جاتی ہے، وہ والی چیز ہے. تو یہاں پر جو ہے صرف جو دو چیزیں مجھے ملی ہیں وہ دونوں میں نے بتا دی، کہ ایک تو یہی ہے کہ ہم ایکسیپشن مان لیں اس کو، بھی کچھ رولز کے ایکسیپشنز ہوتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ جماعت ہے اس وجہ سے آئی ہے. تیسرا یہ اللہ جو کیا کرے، وہ لکھ دیا ہمارے. مگر ہم تو گرامیٹیکل انالیسس کر رہے ہیں نا، اس لیے اس میں تو سمجھنا چاہیے نا ہمیں. اچھا تو اب یہ ہو گیا مبتدا ہو گیا مرکب اشاری، اگر ہم مان لیں اس کو تلکا رسول کو، تو ورنہ دوسرا طریقہ کیا تھا کہ تلکا کو ہم کہہ دیں مبتدا ہے، اور الرسول جو ہے وہ اس کا بدل ہو گیا. نہیں خبر نہیں ہو گئی، بدل ہو گیا نا اس کا. خبر ابھی آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا. خبر یہاں سے شروع ہو رہی ہے، فضلنا بعدہم علی بعد، یہ پوری خبر ہے اس کی، ٹھیک ہے نا. تو مبتدا یا تو آپ تلکا کو مانیں گے تو رسول پھر اس کا بدل ہو جائے گا، یا تلکا رسول جو پورا مرکب اشاری ہے آپ کہیں کہ اس پورے مرکب کو ہم نے مبتدا بنایا. دونوں چیزوں. اچھا فضلنا فعل ماضی اور فاعل نحنو، ٹھیک ہے. بعد مفعول بہی ہو گیا، اور بعد ہم جو ہے وہ مضاف الیہ ہو گیا. علی بعد سوری، جار مجرور متعلق کس کے ہوگا؟ فضلنا فعل جو ہے اس کے متعلق ہوگا. ٹھیک ہے، چلیں یہاں تک یہ مکمل ہو گیا. اب اگلا جملہ شروع ہو رہا ہے منہم سے. تو یہ منہم جار مجرور ہے، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو ہم شبہ جملہ کہیں گے. ہاں خبر مقدم یا جار مجرور متعلق محذوف خبر کے، ٹھیک ہے نا، وہ مقدم ہے. اس کے بعد پھر من جو ہے اس کو ہم مبتدا مؤخر کہہ سکتے ہیں. یہ اسم موصول ہے، اور اسم موصول ہے تو اس کے ساتھ پھر صلہ آ رہا ہے. صلۃ الموصول کیا ہے؟ کلم اللہ. یہ تو آسان ہے نا. اور کلمہ فعل ماضی ہے، اللہ اس کا فاعل آ گیا. ٹھیک، یہ صلۃ الموصول بن گیا. ورفع و ہاں عاطفہ ہو گیا، اور یہ جو جملہ ہے یہ پورا پچھلے جملے پر عطف ہوگا. رفع فعل ماضی ہے، اور فاعل اس کا کیا ہوگا؟ ہوا ہو گیا. بعدہم میں بعدہ کیا ہے؟ مفعول بہی ہے، اور مضاف، ہاں اور مضاف الیہ ہم ہو گیا. اس کے بعد درجات تن آ رہا ہے، یہ کیا ہو سکتا ہے؟
نہیں وہ تو ظاہر سی بات ہے، جمع تو ہو گئی درجات جو ہے، مگر ابھی تو ہم ترکیب کر رہے ہیں نا اس کی، تو اس میں کیا بنے گا؟ یہاں پہ آپ دیکھیں یہ فعل ماضی آیا، اس کا فاعل دیکھ لیا ہم نے، مفعول بھی دیکھ لیا، مفعول بھی کو ہم نے کہا مضاف مضاف الیہ ہے، تو اب یہ اسم جو ہے مجرور آ رہا ہے، یہ کیا ہو سکتا ہے؟ پہلے تو یہ فیصلہ کر لیں کہ درجات جو ہے یہ مجرور ہے کہ منصوب ہے؟ دونوں ہو سکتا ہے نا، دونوں ہو سکتا ہے، ابھی ہمیں پتہ نہیں ہے. ہاں جی دونوں ہو سکتا ہے نا. تو پہلے تو دیکھتے ہیں کہ کیا یہ مجرور ہو سکتا ہے. مجرور ہونے کی دو ہی کنڈیشن ہم نے پڑھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، کیا پڑھی ہوئی ہے؟ ایک یا تو مضاف الیہ ہوگا، یا اس سے پہلے حرف و جر ہوگا، یا صفت ہوگی کسی مجرور اس کی. یہاں پہ یہ تینوں کنڈیشن ہمیں اس طرح سے نظر نہیں آ رہی ہے، جبکہ منصوب ہو سکتا ہے. اب منصوب کیا ہوگا اس جملے کے اندر؟ تو یہ مفعول بھی ثانی بن جائے گا اس کا. ہم اس کو کہیں گے بعدہ جو تھا وہ مفعول بھی اول تھا، اور یہ مفعول بھی ثانی بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس پہ ہمیں کسرہ کیوں نظر آ رہی ہے؟ وہ اس لیے کہ جمع مؤنث سالم ہے، اس میں حالت نصب اور جر دونوں میں کسرہ ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. وَآتَيْنَا، یہ تو آسان ہے. وا حرف عطف ہو گیا، آتینا فعل ماضی، اور فاعل اس کا ہاں نحنو، اور یہ پورا جملہ بھی پچھلے جملے کے اوپر عطف ہوگا جو ہم نے پڑھا تھا منہم من کلم اللہ والا. اچھا آتینا جو فعل ہے، ہم نے یہ پڑھا ہوا تھا نا کہ آتا یؤتی جو فعل ہے اس کے دو مفعول ہوتے ہیں، کس کو دیا اور کیا دیا. تو اب یہاں پہ وہ چیز آ رہی ہے کہ پہلے مفعول بھی جو ہے وہ عیسیٰ ہو گیا، اور ابن مریم جو ہے، ابن کیا ہے؟ یہ بدل بنے گا عیسیٰ کا. ٹھیک ہے، اور اس لیے منصوب ہے. ٹھیک ہے، ابن مریم یا ابن مریم تو نہیں ہے نا، ابن مریم ہے، تو اس لیے منصوب ہے. یہ بدل ہو گیا اس کا. اور مریم جو ہے اب یہ مضاف الیہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا، تو یہ ابن مریم جو ہے یہ مضاف الیہ بن گیا. جی اس کے بعد نہیں محلن کیوں؟ مریم تو ویسے بھی مطلب مجرور ہی ہوگا نا، مضاف الیہ ہے نا. ممنوع من الصرف تو ہے سر، مگر اس کی تو حالت ہے مضاف الیہ ہے تو مجرور ہوگا. ہاں کیونکہ اس کی تو تینوں حالتیں ہوتی ہیں نا، صرف یہ کہ وہ علامت، سر علامت اس کی جو ہوگا تو مجرور ہوگا. البینات کیا ہے پھر؟ مفعول بھی ثانی. ہاں ٹھیک ہو گیا. وا عطف ہو گیا، ایدنا فعل ماضی، اور نہیں ایدنا کے ہاں فاعل ہو گیا، اور ہو مفعول بھی ہو گیا. ٹھیک ہے نا. بی روح جار مجرور ہو گیا، اور روح القدس جو ہے ہاں مضاف الیہ ہو گیا. اور مضاف الیہ یہ جو بی روح ہے جار مجرور، یہ کس کے متعلق ہوگا؟ ایدنا. ٹھیک چلے. اور اب اگلا جملہ شروع ہو رہا ہے وا لو شاء اللہ. تو یہ والا واو جو ہے ہم اس کو کہیں گے استنافیہ. لو کیا ہے؟ ہاں ہم یہ پڑھ چکے لو کے بارے میں. کون سا والا یہ؟ ہاں غیر جازم ہوتا ہے. تو یہ لو جو ہے حرف شرط تو ہے، مگر جزم نہیں دے گا اپنے بعد آنے والے فعل کو، تو غیر جازم ہوتا ہے. یہ شاء اللہ جو ہے یہ پھر ہاں فعل ماضی ہے، اور فاعل اللہ. یہ شرط بن گئی اس کی. شاء جو ہے یہ فعل الشرط ہو گیا. ٹھیک ہے. مقتتلا ما جو ہے یہ نہیں حرف نہیں، ناہیہ بھی نہیں ہے، نافیہ ہے یہ. ہاں حرف و نفی. ناہیہ ہوتا تو پھر آگے آپ کو فعل مضارع
مجزوم نظر آ رہا ہوتا نا، نہیں ہے نا یہاں پہ، ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ما جو ہے یہ نفی والا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ اصل میں جواب شرط بنے گا کس طرح کہ اگر اللہ چاہتا تو نہیں کرتے. یہ تو جو ہم ترجمے میں لگا رہے ہیں نا، اس کا مطلب ہے یہ جواب شرط یہاں سے شروع ہو رہا ہے، ورنہ بات مکمل نہیں بننی تھی، ٹھیک ہے نا. اور اقتتلا کیا ہے؟ فعل ماضی ہے. الذین اسم موصول ہے، تو اس کے ساتھ پھر آگے صلہ آ جائے گا. اور الذین اسم موصول ہے، ساتھ میں اس کا صلہ ہوگا، تو یہ پھر جو فعل آیا مقتتلا نہیں، پیچھے جو آیا تھا جس کو ہم نے کہا جواب شرط یہاں سے شروع ہو رہا ہے، تو یہ جواب شرط پورا مکمل ہوگا اس کے ساتھ آگے، ٹھیک. بعدہم بعد ہاں من تو حرف جر ہو گیا نا. بعد کیا ہے؟ بعد ظرف ہو گیا. اور اس کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ قبلو اور بعدو کے بارے میں ہم نے کچھ پڑھا تھا نا، اعرابی حالت کے بارے میں. اس کی کیا ہے اعرابی حالت؟ کیا ہے؟ ظرف منصوب ہوتے ہیں، مبنی ہوتے ہیں سوائے قبلو اور بعدو جب، ہاں جب یہ مضاف ہو کر کے آتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر یہ ہاں بعدہم جو ہے یہ مضاف ہوا ہوا نا ضمیر کے ساتھ، تو اس لیے یہاں پہ بعدو نہیں ہے، بعدی ہے، ٹھیک ہے. سوری. تو من بعدی ما جو آگے آ رہا ہے وہ بھی اسی طرح سے بعدی ما جو ہے وہ مضاف مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے. بعدی ما جاءتہم، تو یہ ما کیا ہے؟ بعدی کے بعد جو ما آ رہا ہے یہ کیا ہے؟ ہاں ہاں نہیں، اسم موصول کیوں ہوگا؟ بعدی ما سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ بعدی جو ہے یہ مضاف ہے. اب اس کے بعد مضاف الیہ اگر آ رہا ہے تو یہ ما اگر ہم مصدریہ کہہ رہے ہیں تو حرف ہوگا نا، یہ ہاں حرف و مصدری ہوگا. اور یہ پھر اپنے بعد آنے والے فعل کے ساتھ مل کر کے جو مصدر مؤول بنائے گا وہ ہوگا مضاف الیہ اس کا. تو یہ جو ما جاءت ہے اصل میں یہ مصدری معنی دے کر کے اگر ہم اس کو کہیں گے تو کہیں گے من بعد مجیء. ہاں ٹھیک ہو گیا، یہ مضاف الیہ بن گیا کیونکہ وہ اسم ہونا چاہیے. یہ بات کلیئر ہے نا؟ اچھا. اور جاءت میں تا جو ہے وہ مؤنث والی کیوں آئی ہے آگے؟ ہاں فاعل جو ہے نا اس کا وہ آ رہا ہے البینہ، ٹھیک ہے. البینات فاعل ہے اس کا. و لیکن واو عطف ہو گیا، لیکن حرف و استدراک ہم نے پڑھا. تو حرف و استدراک اصل میں ہوتا ہے کیا؟ کہتے ہیں استدراک کس کو کہتے ہیں؟ ہاں جو بات میں جو وہم ہے اس کو دور کرنے کے لیے جو لفظ آئے گا اس کو ہم کہتے ہیں حرف استدراک. ہاں جی
ولیکن اختلفوا، اختلفوا اختلفوا فعل ماضی فرمانے جمع ہو گیا اور حذف نون ہاں تو لیکن کی وجہ سے نہیں ایک منٹ، اختلف نہیں نہیں یہ تو یہ تو فعل ماضی ہے سر، ہاں یہ تو بس سیدھا سیدھا جمع ہے، ٹھیک ہے نا، اور بس یہ جملہ مکمل ہو گیا، یہاں پہ فعل اور فاعل جو ہے اس کا ہم ہے، تو یہ جملہ مکمل ہو گیا، اور یہ معطوف ہوگا پچھلے جملے کی طرف ولو شاء اللہ جو ہم نے پڑھا تھا۔ فَمِنْهُمْ فا کیا ہوگا استنافیہ، منہم جار مجرور ہو گیا، اور اس کو ہم کیا بنائیں گے، جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم، ٹھیک۔ من اب کیا بنے گا، یہ بالکل وہی پیچھے جو کرتے ہوئے آ رہے ہیں وہی ترکیب ہے، سیم ترکیب ہے۔ من اب یہ جو ہے مبتدا ہو جائے گا، اسم موصول ہے تو اس کے ساتھ پھر مبتدا مؤخر ہم اس کو کہیں گے، اور صلۃ الموصول جو ہے اب یہ فعل جو آ رہا ہے نا اس کے بعد یہ صلۃ الموصول ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو وہ منہم پھر من جو آ رہا ہے یہ بھی وہی ترکیب ہوگی، منہم جو ہے جار مجرور شبہ جملہ خبر، اور من ہاں جو ہے مبتدا مؤخر ہو گیا، کفرا فعل ماضی صلۃ الموصول بن گیا، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد آگے بھی اسی طریقے سے ولو شاء اللہ جس طرح تھا مقتتلا، یہاں پہ آ گیا ولو شاء اللہ مقتتلو، ٹھیک ہے۔ لو وہی حرف و شرط غیر جازم، شاء فعل ماضی، اللہ لفظ جلالہ، ما کون سا یہ ہے، نہیں یہاں پہ میرا خیال ہے اس کو حرف نفی ہوگا، یہ کلر کوڈنگ شاید ٹھیک نہیں ہوئی ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے نا، یہ وہی جو پیچھے ہم نے پڑھا ہے نا جس طرح سے بالکل اسی طریقے سے یہ بھی، ٹھیک ہے نا، تو یہ ما کلر کوڈنگ جو ہے نا اس کی ٹھیک نہیں ہے، اس کو ٹھیک کر لیں، یہ حرف ہے اور حرف و نفی ہے، یہ جب اس کے ساتھ اقتتلو کے ساتھ مل جاتا ہے تو پھر یہ جواب شرط بن جاتا ہے، اور کیونکہ وہ غیر جازم ہے اس لیے، ٹھیک۔ وَلَٰكِن اگین وہی ہاں واو عطف ہو گیا، لیکن حرف و استدراک، اور اللہ جی ہاں لیکن ہے، ہاں لیکن ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی حرف استدراک یہ آتا ہے، لیکن کے معنی میں، ہاں ہاں کون سا تو لیکن نہ ہے نا، تو کیا ہوا، فرق کیا ہے بتائیں نا آپ۔ اللہ اس میں لیکن ہے نا، نہیں وہ تو اسم لیکن نہ ہے نا بھائی، مگر لیکن جو ہے تو حرف استدراک نا، یا نہیں ہے، ہے شامل تو ہے جیسے ہوتا ہے، ہاں، مگر یہ بھی تو استدراک والا فعل تو یہ بھی کر رہا ہے نا، یا تو آپ کہ نہیں کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، صرف یہ کہ اس میں نون مشدد نہیں تھا، یہاں پہ نون مشدد ہے، تو اس لیے اب یہ اس کیٹیگری میں آ جائے گا جو آپ نے انا و اخوا دوہا میں پڑھا ہوا ہے کہ لاکنہ، اور یہ پھر لاکنہ کا اسم جو ہے وہ منصوب ہوگا اور خبر جو ہوگی، ٹھیک ہے نا، تو وہاں پہ ہم نے جو پیچھے پڑھا نا لیکن وہاں پہ ہم نے اس کو صرف حرف و استدراک کہا تھا، یہاں پہ ہم کہیں گے حرف و استدراک و نصب، ٹھیک ہے نا، دونوں ہے، صحیح، تو اپنے بعد آنے والے اسم کو نصب دے گا، اس لیے ہمیں اللہ جو ہے وہ منصوب نظر آ رہا ہے،
اور پھر اس کے بعد جو جملہ ہے وہ خبر بن جائے گی، خبر و لاکنہ کہیں گے ہم اس کو، یفعل. اور ما جو ہے اس میں اسم موصول ہوگا اور مفعول بھی بنے گا اس کا نا، یفعلو کا. اور ما جو یرید ہے وہ فعل مضارع صلۃ الموصول بن گیا. ٹھیک ہو گیا. الحمدللہ یہ آیت مکمل ہو گئی ہماری. اگلی آیت دیکھ لیتے ہیں. لفظی ترجمہ میرا خیال ابھی ہم نے اس کا نہیں کیا تھا، کر لیتے ہیں اس کا لفظی ترجمہ پہلے. یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا بھی ہم نے جو کہا تھا کہ ال کے ساتھ آتا ہے تو پھر ایھا آ جاتا ہے. الذین وہ ہاں وہ سب جو آمنو، انفقو، یہ کیا ہے؟ اشارہ کریں گے تو پتہ چل جائے گا. ہاں فعل امر ہے جمع، خرچ کرو. من ما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ، ہاں دوستی یا وہی ہاں بھائی بندی کہہ لیں. وہ خلتن کو دیکھ لیتے ہیں آیا کہاں سے. یہ خلا یا خلو کا مصدر ہے خلتن، اس نے دوستی کی. خلیل جو ہے صرف مشبہ اسی کی. ولا شفاعتن، اور کوئی شفاعت. والکافرون هم الظالمون، وہی ظالم ہے. چلے تو لفظی ترجمہ ہو گیا. اس کا بامعنی ترجمہ بھی دیکھ لیں، ویسے تو آسان آیت ہے، آتا ہے ہمیں. اے ایمان والو، جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی اور نہ سفارش، اور کافر وہی ظالم ہے. اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ کیا خرچ کریں، اس کے جواب میں بتایا گیا. کہاں خرچ کریں وہ بتایا گیا. تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات یہاں پر بھی آئی ہے. اور یہ جو اہم بات سمجھنے والی یہاں پہ کہ دیے میں سے دینا ہے. ٹھیک ہے نا، کہ ہم نے دیا ہے، ہمارا تمہارا نہیں ہے وہ. ٹھیک ہے نا، ہے ہمارا، ہم نے تمہیں دیا ہے، تم اس میں سے خرچ کرو. تمہیں خرچ کرنے کے لیے دیا ہے. وہ جو ہم پڑھتے ہیں نا کہ خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ اور دیتا ہے، وہ اسی لیے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے دیا کہ تم خرچ کرو. اب ہم خرچ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اور دے رہا ہے کہ اور خرچ کرو. اگر ہم نہ خرچ کریں تو پھر مسئلہ ہے. یہ بات سمجھنے والی ہے کہ خرچ کرنا ہے یعنی کہ دینا ہے، دیے ہوئے میں سے دینا ہے. چلے ترکیب اس کی دیکھ لیتے ہیں. یا کیا ہے؟ حرف و ندا ہم پڑھ چکے ہیں. اور ایھا جو ہے یہ اس کو ہم منادا کہہ لیں گے. الذین اسم موصول ہے، اور اگر ایھا الذین کو پورا ملا کر کے کہیں تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر الگ الگ کہہ دیں کہ ایھا جو ہے اس کو ہم کہیں کہ یہ منادا منصوب ہے، اور الذین جو ہے اسم موصول ہے، تو پھر اس کو ہمیں اس کی صفت بنانا ہوگا ایھا کی. ٹھیک ہے، بلکہ ایو کی. آمنو فعل ماضی ہے اور جمع کا صیغہ ہے، فاعل ہم ہو گیا، یہ صلۃ الموصول ہے. انفقو فعل امر، ہاں انتم فاعل ہو گیا اس کا، اور اس کو ہم کہیں گے جواب ندا. ٹھیک ہے نا، کہ مطلب جو
پکارا گیا ہے تو پکار کے کیا کہا گیا ہے، تو یہ کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم جواب ندا کہیں گے۔ من اور ما ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ الگ الگ ہے، من حرف جر ہے اور ما جو ہے یہ کون سا والا ہے یہاں پہ، اسم موصول ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جار مجرور ہو گیا، متعلق کس کے ہو گیا، ہاں اوکے، اور ما اسم موصول ہے تو اس کے ساتھ صلۃ الموصول آ رہا ہے رزقناکم، ٹھیک ہے، اور کم رزقنا ہے مطلب کم تو مفعول بھی ہے اس کے ساتھ، ٹھیک ہو گیا۔ من قبل، دیکھیں ابھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ قبلو اور بعدو، تو اب یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ من قبلی آیا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ جو قبلو تھا یہ بھی مضاف ہے، اور مضاف الیہ جو ہے اس کا وہ ان جو ہم نے پڑھا ہے کیا ہے، حرف کون سا ہوتا ہے یہ، مصدری، ہاں وہ نصب، تو یہ اپنے بعد آنے والے فعل کو مصدری معنی دے گا اور فعل مضارع کو منصوب کر دے گا، ٹھیک ہے، کرنل مظہر کا نمبر ہے آپ کے پاس؟ کرنل مظہر سے عمران سے لے کے کال کر لو، ان کی کال آ رہی ہے، وہ صبح کے بارے میں بات کر رہا ہوں، آپ کال کر لو، بتا دو میں کلاس میں۔ تو این یاتیہ جو ہے یہ ان کی وجہ سے جو مصدر مؤول بنا، اب یہ مضاف الیہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، اس لیے ہمیں قبلو جو تھا وہ مجرور نظر آ رہا ہے، ورنہ نہیں ہوتا یہ من قبلو، اگر خالی آتا نا تو من قبلو ہوتا، من قبلی کیوں بنا ہوا ہے یہ، اس لیے کہ ہم نے پڑھ لیا کہ قبلو اور بعدو جو ہے یہ دو ظرف ایسے ہیں کہ جب یہ مضاف بن کے آتے ہیں تو پھر ہاں حرف جر کی وجہ سے مجرور ہو جاتے ہیں، اور یاتیہ جو ہے ہمیں فعل مضارع منصوب نظر آ گیا یہاں پہ، اس کا فاعل کیا ہے، نہیں بھائی، ہاں یومن آگے آ رہا ہے نا، یومن اس کا فاعل ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کے بعد ہے لا بیعن، تو لا تو حرف نفی ہو گیا، ٹھیک ہے، بیعن کیا ہوگا، لا تو حرف ہو گیا نا، اب اس کو چھوڑ دینا، بیعن کیا ہوگا، نہیں نہیں، کس کی صفت بنے گی سر، نہیں، یہ تو اس کے بارے میں فی ہی بات ہو رہی ہے نا اس کی، تو اس لیے وہ صفت تو نہیں بنے گا، یہ تو جار مجرور اس کے متعلق آ رہا ہے، اس کو ہم کہیں گے مبتدا، بیعن مبتدا ہے اور فی ہی جو ہے جار مجرور شبہ جملہ خبر بن کے، اب یہ بنے گی صفت اس کی یومن کی جو سر کہہ رہے تھے، ٹھیک ہے نا، یہ پورا جملہ جو ہے یہ صفت ہے، ہاں بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اور یہ جو آگے پھر تین جملے اس طرح سے آ رہے ہیں، تو یہ تینوں صفت اول، صفت دوم اور صفت ہاں ثانی اور ثالث کہہ لیں ہم، تو باقیوں کی ترکیب تو ٹھیک ہے نا، ولا خلتن اور ولا شفاعتن بھی کس طرح ہے؟ لا، ہاں یہ سب یہ واؤ جتنے سارے عاطفہ ہے، اور ہاں یہ جو لا ہے اس کو ویسے لا زائدہ بھی کہتے ہیں تاکید کے لیے، اس کو بھی نوٹ کر لیں تو اچھا ہے، ہاں لا جو ہے زائدہ تاکید کے لیے، کیونکہ پہلے تو جو لا آیا وہ تو نفی والا تھا نا، حرف و نفی تھا، اب اس کے بعد جو ہے لا پھر کیوں لگا رہے ہیں، یہ زائدہ ہے، کیونکہ بات تو ہو سکتی تھی لا بیعن و ہاں ولا خلت ولا ہاں لا نہیں آتا نا، و خلت و شفاعت ہو سکتا تھا، مگر یہ لا جو تاکید کے لیے ہے اس کو لا زائدہ کہتے ہیں، تاکید کے لیے ہے، تو یہ تینوں صفت پھر اس کی بن گئی یومن کی، کلیئر ہو گیا۔
آخری حصہ دیکھ لیں، والکافرون هم الظالمون، وا کیا ہوگا یہاں پہ؟ استنافیہ ہو گیا. الکافرون کو ہم کیا کہیں گے؟ اگر اس کو ہم مبتدا کہہ دیتے ہیں تو پھر هم الظالمون کو کیا کریں گے؟ یہ خبر ظالمون خبر ہوگی، ہم اس کے لیے حسر کے لیے. ہاں اچھا، اس کے دو طریقے ہو سکتے ہیں. ایک طریقہ تو یہی جو آپ لوگوں نے بنایا کہ الکافرون جو ہے ہم اس کو کر دیں مبتدا اور ہم کو کہہ دیں ہم ضمیر فصل جو ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور الظالمون کو ہم کہہ دیں خبر ہے اس کی. نہیں، صفت کیسے بنے گی؟ خبر بنے گی نا. الکافرون کو مبتدا کہا تھا نا، تو خبر تو چاہیے نا. خبر سے پہلے ضمیر فصل آ گئی بھائی حسر کے لیے، ٹھیک ہے نا. ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے. دوسرا طریقہ ہم کہیں الکافرون مبتدا ہے ہم خبر اور نہیں، ہم الظالمون جو ہے نا یہ پورا ایک جملہ اس کی خبر ہے. ہاں تو وہ اس جملے میں ہم جو ہے وہ مبتدا ہو گیا اور الظالمون اس کی خبر ہو. یہ دو طریقے ہو سکتے ہیں اور دونوں ٹھیک ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کیسے اس کو بنا رہے ہیں. سمجھ آئی سر؟ غوث کہ دو طریقے سے ہم اسی ترکیب کر سکتے ہیں. پہلے میں ہم کہیں الکافرون کو کہہ دیں کہ یہ مبتدا ہے اور اس کی خبر جو ہے نا وہ پورا جملہ آ رہا ہے ہم الظالمون. ہم الظالمون نا سر، نہیں الکافرون کو تو ہم نے مبتدا کہہ دیا نا. الکافرون جو پیچھے ہے اس کو ہم نے مبتدا کہہ دیا. اب اس مبتدا کی خبر چاہیے نا ہمیں، تو ہم الظالمون کو ہم کہیں یہ پورا جملہ جو ہے یہ خبر ہے اور اس جملے کے اندر جو ہے نا ہم مبتدا اور الظالمون خبر ہو گئی. ایک طریقہ یہ ہو گیا. دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے ہم کہیں الکافرون مبتدا تھا، الظالمون جو ہے اس کی خبر ہے، ہم جو ہے یہ ضمیر فصل تاکید کے لیے اور حسر کے لیے ہے. کلیئر ہو گیا؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ الکافرون مبتدا ہم خبر الظالمون بدل. میں نے نہیں پڑھا یہ، اس لیے میں اس پہ کمنٹ نہیں کر سکتا. ہاں جو چیز دو ترکیب اس کی میں نے پڑھی ہے وہ دونوں میں بتا سکتا ہوں آپ کہ یہ دونوں ہے. ٹھیک ہے نا، چلے الحمدللہ یہ والا پیج ہو گیا ہمارا. اس کو ایک دفعہ سن لیں پھر. یہ بڑے خوبصورت آیت ہے. ہاں عظیم آیت ہے. عظیم ہے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا به يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. صدق اللہ العظیم. لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. اللہ لا الہ الا ہوا الحی، ہاں ہمیشہ زندہ رہنے والا اور حقیقتاً زندہ. القیوم
یہ قائم اس کے لیے بھی آتا ہے، نگران، تھامنے والا، کفیل، ان معنوں میں آتا ہے. ہاں اسم مبالغہ ہے، فعول کے وزن پہ قام یقوموں سے تھامنے والا، قائم، ان معنوں میں آتا ہے. لا تأخذو، ہاں یأخذو سے تأخذو پکڑتی ہے، ٹھیک ہے. ہو سنتن اونگ، و لا نوم نیند. ہاں تو ہم لفظی ترجمہ جب کرتے ہیں ہم کہتے ہیں آتی ہے، اصل میں اخذ یأخذ جو ہے وہ پکڑنے کے لیے آتا ہے. لہو ما فی السماوات وما فی الارض، من ذا، من، ہاں من کون والا ہے، ذا الذی یشفع، شفاعت کرے، کون ہے وہ جو شفاعت کرے، عندہ الا باذنہ، اس کی اجازت. یہ اس کو ہم کنیکٹ کریں گے پچھلی آیت میں جو آیا نا لا شفاعتن، ٹھیک ہے نا، اس کے ساتھ ہم کنیکٹ کریں گے. وہاں پہ بات آئی تھی کہ کوئی شفاعت نہیں ہوگی، مگر یہاں پہ کلیریفیکیشن آ رہی ہے کہ جس کو اجازت ملے گی. ہاں یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، ان کے، ولا یحیطون، احاطہ بشیء، ہاں من علمہ الا بما شاء، وسع، وسیع، ہاں گھیرے ہوئے کہنا، کرسیہ، ہاں اب کرسی کا ترجمہ مطلب ہم کر سکتے ہیں کہ اس کی باشاد بھی کہہ لیں، جورسڈکشن کہہ لیں، ٹھیک ہے نا. وسیع کرسیہ، اس کا تخت حکومت کہہ لیں، ان تمام معنوں میں آ سکتا ہے. السماوات والارض، ولا یعودہ، تھکاتی، ہاں اس کو، حفظہما، حفاظت، وہو العلی، بلند اور بالا تر، اور العظیم. اگلی آیت بھی ساتھ ہی کر لیں. لا اکراہ، ہاں زبردستی نہیں ہے، پھر دین، دین میں، قد تحقیق، تبین، نہیں واضح ہو جانا، واضح ہو جانا، واضح ہو گیا. الرشد، ہدایت، من الغی، گمراہی سے. فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک، تھام گیا بلکہ چپٹ گیا، سختی سے تھام لیا، بل عروۃ، عروہ حلقے، کنڈے، اس طرح کی چیز ہو کہتے ہیں، الوثقی، مضبوط. لا، ہاں انفصام، ٹوٹنا، لوٹ، ہاں اس کو لوٹنا کہہ لیں، ٹوٹنا کہہ لیں گے زیادہ، ہاں ہاں ٹوٹنا، ہاں لہا. واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا اور جاننے والا
اب باماورہ ترجمہ ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں پھر آگے. یہاں سے شروع ہوگا. اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ ہے، سب کو تھامنے والا، نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند. اسی کا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے. کون ہے جو سفارش کرے اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر؟ وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ نہیں احاطہ کر سکتے اس کے علم میں سے کسی چیز کا مگر جتنا وہ چاہے. اس کی کرسی سمائے ہوئے آسمانوں اور زمین کو، اس کو ان کی حفاظت نہیں تھکاتی، اور وہ بلند مرتبہ عظمت والا ہے. دین میں زبردستی نہیں ہے، بے شک ہدایت سے گمراہی جدا ہو گئی ہے. پس جو گمراہ کرنے والے کو نہ مانے اور اللہ پر ایمان لائے، پس تحقیق اس نے حلقے کو مضبوطی سے تھام لیا، ٹوٹنا نہیں اس کو، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے. یہ والی جو آیت ہے اس میں ایک دو چیزیں سمجھنے والی ہے. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ لا اکراہ فی الدین کا عام طور پہ لوگ غلط مفہوم لے لیتے ہیں. یہاں پہ جو بات ہوگی کہ زبردستی نہیں ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ بھائی دین میں آنے کے لیے کسی پہ زبردستی نہیں کی جائے گی. ہم نے کھل کے بتا دیا. ہاں، مرضی ہے جس نے آنا ہے دین میں آئے. ہاں، جب داخل ہو جائے گا نا اب اس کی وہ مرضی نہیں کہ جو مرضی ہے کرے. یہ ہاں لوگ عام طور پہ اس کا غلط مطلب لے لیتے ہیں. جب دین میں آ گئے تو اب آپ اس جس بھی چیز میں داخل ہو جاتے ہیں. اگر آپ نے فوج جوائن کر لی ہے تو فوج کے رولس ریگولیشن سے اس کے مطابق چلنا پڑے گا. کسی ملک کی نیشنلٹی لے لیے تو اس ملک کے جو قانون ہے ان کے نیشنلز نے اوبے کرنا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہے. اسی طرح دین میں بھی جو داخل ہو گیا ہے اب دین کی جو پابندیاں اس کے اوپر ہیں وہ لازمی ہے. ان سے آزادی نہیں ہے اس کی، ابھی چھٹکارا نہیں ہے اس کا. دوسری بات طاغوت. طاغوت کا یہاں پہ جو ترجمہ ہوا ہے گمراہ کرنے والا، اصل میں طاغوت کا جو پورا مفہوم ہے وہ اس طرح سے ہے کہ ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری، اس کی بندگی، اس کی جو احکام کو ماننے سے دور کرے، ہٹائے، وہ چیز طاغوت ہوتی ہے. اب چاہے وہ شیطان ہو، چاہے ہمارا نفس ہو، یا کوئی سمبولک جیسے گاڈ وغیرہ بنائے ہوئے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی طاغوت کا لفظ آیا ہے جن کی پرستش کر رہے ہوتے ہیں آپ، یا ہاں ہماری سوسائٹی بہت بڑا طاغوت ہے یہ، جو ہمیں اللہ کے احکامات کو ماننے سے روک رہے ہوتے ہیں. جو ٹریڈیشنز ہوتی ہیں ہماری، ہاں جو رواج جس کو ہم کہتے ہیں اپنے کہ یہ ہمارا رواج ہے، اللہ کے قانون کے خلاف رواج بھی کوئی چیز نہیں ہے. خاص طور سے جو ہے کلچر، ہاں کلچر، وہ کلچر، یہ سب چیزیں طاغوت میں آتی ہیں. جو بھی اللہ کے راستے سے ہٹائے گا وہ طاغوت ہے. اور اس کا خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے. ہاں یہ بھی اگر بالکل اگر وہ ہمیں اس کے خلاف لے کے جا رہا ہے تو وہ بھی خدا بن جاتا ہے، وہ بھی طاغوت ہے. بالکل. تو یہ چیز جو ہے نا وہ سمجھنے والی ہے. اس آیت میں مطلب یہ دو چیزیں تھیں. تیسری چیز بھی یہ بھی سمجھ لیں ذرا کہ یہاں پہ جو بات آئی ہے قد تبین الرشد، کہ واضح ہو گئی ہے. جب اللہ کا رسول آ گیا ہے، کتاب آ گئی ہے، تو اب یہ چیز واضح ہو گئی ہے کہ ہدایت کیا ہے اور گمراہی کیا ہے. وہ والی کنڈیشن نہیں ہے کہ اب کلیئر نہیں ہے. تو جب واضح ہو جاتا ہے تو پھر اب جو بھی فیصلہ کرے گا اپنے لیے کہ میں نے ہدایت پہ رہنا ہے یا میں نے گمراہی کی طرف جانا ہے، وہ خود فیصلہ کرے گا. جو طاغوت کا انکار کر رہا ہے اور ایمان کو اس نے مضبوطی سے پکڑ لیا ہے تو وہ اب حلقہ ہے جو اس نے مضبوطی سے پکڑ لیا ہے، تو اب وہ ٹوٹے گا نہیں، اس کا جو بانڈ بن گیا ہے. تو باقی ڈیٹیلز جو ہے اس کی وہ تفسیر میں دیکھ سکتے ہیں.
ترکیب کر لیں اس کی. اللہ کو ہم کیا بتائیں گے یہاں پہ؟ مبتدا سیدھا سیدھا، اور پھر اس کی جو خبر ہوگی یہ پورا جملہ بن جائے گا. ٹھیک ہے. لا الہ، لا کون سا والا ہے اس میں؟ ہاں لفی نہیں، جنس ہو گیا، اور الہ جو ہے یہ اسم اللہ ہو گیا، اور اللہ حرف استثناء ہو گیا، اور ہوا جو ہے یہ ہاں. اور اس کو اس طریقے سے بھی ایک اور طریقہ بھی کر سکتے ہیں کہ جب ہم کہیں گے کہ اللہ جو ہے وہ مبتدا ہے، اور لا الہ کو ہم اگر کہیں کہ اس جملے کو مطلب اس طرح سے کہیں کہ یہ جو مبتدا جب اللہ بنا ہے تو پھر یہ جملہ اس کی خبر بن جاتا ہے. تو پھر هو الحی اور هو القیوم جو ہوگی نا، یہ خبر اول اور خبر دوم ہم اس کی بنا سکتے ہیں، یا اس کو بدل بھی بنا سکتے ہیں ہوا کو. یہ دونوں طریقے ہو سکتے ہیں اس کے. اگر اس جملے کی بھی ترکیب ہم دیکھیں گے نا تو پھر اب الحی جو ہے اس کو بھی ہم اسی طرح کر سکتے ہیں کہ مبتدا بھی کہہ سکتے ہیں ہم، اور اس کو بدل بھی کہہ سکتے ہیں، خبر ثانی بھی کہہ سکتے ہیں، اور صفت بھی کہہ سکتے ہیں اللہ کی. ٹھیک ہے. اور اسی طرح القیوم کو بھی ہم یہ تینوں چیزیں کہہ سکتے ہیں. کلیئر ہو گیا؟ اب اگلا جملہ جو آ رہا ہے نا، لا تأخذو، تو یہ لا کون سا ہوگا؟ ہاں نفی والا ہو گیا. یہ تأخذو جو ہے وہ فعل مضارع مؤنث کا صیغہ ہے. کیوں مؤنث ہے؟ اس لیے کہ سنتون آ رہا ہے، ہو مفعول بھی ہے اس کے بعد. ٹھیک ہے نا. اور اس کا فاعل کون ہے؟ سنتون ہو گیا. ٹھیک. و کون سا ہے؟ ہاں. اور لا ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ یہ بھی لا زائدہ تاکید کے لیے. ٹھیک ہے نا. تو ہے تو وہی نفی والا مگر زائدہ ہے تاکید کے لیے. نومن اس سے معطوف ہوگا نا سنتن کے اوپر، سنتن پہ معطوف ہوگا. واو عاطفہ ہے نا. لہو، اچھا ہاں یہ بھی اس میں ایک چیز آ گئی آج. یہ لام کون سا ہے؟ حرف و جر ہے نا لام. ٹھیک ہے. مگر یہ جو لہو لہم میں ہم پڑھتے ہیں لا، ایک ہے تو حرف و جر ہی، مگر ایک معنی آتا ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے. لہو جیسے للہ بھی ہم پڑھتے ہیں اس طرح اللہ کے لیے. یہاں پر جو جیسے لہ الملک آتا ہے، لہ الحمد، یہ اس کو ہم لام تملیک کہتے ہیں، ملکیت والی بات آتی ہے. جیسے یہاں پر ہے کہ لہو ما فی السماوات، آسمان زمین میں جو کچھ ہے. اب ہم یہ نہیں کہ اس کے لیے ہے، نہیں، اس کا ہے، اس کی بادشاہت ہے، وہ اس کا مالک ہے، اس کا استحقاق ہے. ٹھیک ہے. تو ہے حرف جری ہے مگر اس کو لام تملیک بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ملکیت سے کر لیں. کلیئر ہو گیا؟ تو ما پھر اسے موصول ہو گیا، اور اس کو ہم کیا کہیں گے پھر؟ سوری پہلے لہو کو دیکھ لیں. لہو جار مجرور، شبہ جملہ خبر مقدم ہو گئی. اب ما اسم موصول کو ہم پھر کیا بنائیں گے؟ مبتدا مؤخر بن گیا. ٹھیک ہے. فی السماواتی جار مجرور ہو گیا، اور یہ ما اسم موصول تھا تو اب یہ جار مجرور جو ہے وہ ہاں صلۃ الموصول بن جائے گا، اور کیونکہ اس کے آگے کچھ ہے نہیں. اور وما فی الارض جو ہے یہ اسی کے اوپر عطف ہو جاتا ہے، واو عطفہ ہے. ما اسم موصول ہو گیا، فی الارض جار مجرور متعلق اسی کے جو معذوف ہے اصل میں، اور صلۃ الموصول بن گیا یہ. ہاں. من ذی، من کیا یہ ہے تو اسم موصول مگر اس میں استفہام کی صورت میں آ رہا ہے یہ.
ٹھیک ہے، اور مبتدا بھی بنے گا یہاں پہ، ٹھیک ہے. ذا اس میں اشارہ ہے اور پھر یہ خبر بن جائے گی. اگر من کو ہم کہیں گے مبتدا ہے تو ذا اس میں اشارہ خبر بن گئی. اب خبر اس کو آپ آگے ملا کر کے بنا سکتے ہیں. الذی جو ہے، الذی کو یا تو ہم کہہ دیں کہ اس کا بدل ہے، ٹھیک ہے نا، یا ہم اس کو ملا لیں. الذی اصل میں تو اسم موصول ہے نا. ہاں، تو اسم موصول کے ساتھ پھر صلہ آ جاتا ہے یشفع. ہاں صلۃ الموصول بن گیا. ہاں عندہ ظرف مضاف مضاف الیہ ہو گیا. الا حرف و استثناء بِإِذْنِ جار مجرور ہو گیا. متعلق اس کو ہم کہہ دیں گے جو معذوف حال ہے، اور ہاں یشفع صاحب الحال ہو گیا، اس کا ضمیر جو یشفع، ٹھیک ہے. اور اذن جو ہے وہ مضاف ہے، اور اذن ہی مضاف مضاف الیہ ہو گیا. یعلم فعل مضارع. یہ وہ سارے نے کہتے ہیں کہ خبر ثانی خبر ثالث 10 خبریں ہیں. اچھا وہ ہو سکتا ہے کسی اور ترکیب میں اس طرح سے ہو. ہاں ہاں ہو سکتا ہے، ہو سکتا جی ہاں ہو سکتا ہے، یہ اس کی صفات بنتی ہے نا اس طریقے سے. ساری 10 خبریں ہیں اس کے بعد اللہ کی. ہو سکتا ہے. اللہ بِإِذْنِ ہی تک ہم نے کر لیا تھا نا. یعلم فعل مضارع، ما اسم موصول، اور ظرف نہیں، ظرف کیوں ہوگا، وہ تو بینہ ہے نا. ما مفعول بھی تو بن رہا ہے. ہاں یعلم کے ساتھ ما جو ہے وہ مفعول بھی بنے گا نا، اسم موصول ہے. اور پھر صلۃ الموصول جو ہے وہ یہاں پہ ظرف مضاف ہو کر کے آ رہا ہے. بینہ ایدی، ایدی جو ہے وہ مضاف الیہ ہے، اور ایدی پھر مضاف مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے. اور واو عاطفہ ہو گیا. پھر ما اسم موصول. خلفہم میں خلف جو ہے وہ ظرف مکان منصوب ہو گیا، اور وہ اگین مضاف مضاف الیہ ہے ہم کے ساتھ. وَلَا يُحِيطُونَ واو استنافیہ ہو گیا. لا يُحِيطُونَ میں لا کون سا آئے گا، نافیہ ہو گیا. یحیطون فعل مضارع، فاعل اس کا ہم ہو گیا. اور بِشَیْءٍ جار مجرور، متعلق کس کے ہو گیا، اسی فعل کے، ٹھیک ہے نا. من علمہ، من علمی اگین جار مجرور ہے، متعلق کس کے ہو جائے گا، یا تو ہم کہیں کہ جو معذوف صفت ہے شیئن کی اس کے متعلق. ہاں یہی ٹھیک ہے، شیئن، ہاں جی. اور علم جو ہے یہ پھر وہی مضاف مضاف الیہ ہو گیا، علم ہی. اللہ حرف و استثناء ہو گیا. بی ما بی حرف و جر ہو گیا. ما اسم موصول جو الذی کے معنی میں آ رہا ہے، تو یہ جار مجرور جو ہے یہ اس صورت اس میں آ جاتا ہے کہ بدل بعض اور بدل کل وغیرہ جو ہم نے پڑھا تھا نا. ہاں یہ وہی استثناء بن رہا ہے. اللہ حرف و استثناء ہے نا، تو اس لیے پھر وہی ہم نے یہ پڑھا تھا نا کہ ہاں مستثنیٰ کا جو ہے وہ یا بعد اور کل والا جو تھا اس کی وہ والی چیز ہے. تو مبدل منو کیا بنے گا یہاں پہ، بِشَیْءٍ. شاء فعل ماضی ہے، اور پھر یہ ہاں صلۃ الموصول بن گیا کیونکہ ما اسم موصول تھا. وسیع پھر فعل ماضی ہے. کرسیہ، کرسی کیا ہے، اس کا فاعل ہے، اور یہ پھر مضاف مضاف الیہ ہو گیا. السماوات مفعول بھی منصوب ہے، سوری. اور واو عاطفہ ہو گیا. الارض جو ہے یہ معطوف ہو گیا، ٹھیک ہے نا. ہاں اصل میں ہے تو مگر واو لگا ہوا ہے نا، تو ہم اس کو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ عطف ہے اس کے اوپر. و عاطفہ ہو گیا. لا یعودہ میں لا کون سا ہے، ہاں حرف نفی. اور یعودہ فعل مضارع
یہ مضاف نہیں، سوری فعل مضارع ہے نا یہ، تو یہ مفعول بھی بنے گا نا، ہاں ہو جو ہے مفعول بھی بن جائے گا، ٹھیک ہے نا، ہاں صحیح کلیئر، ہاں پھر ہاں حفظ و فاعل ہو جائے گا اس کا، اور ہما جو آ رہا ہے وہ کس کے لیے آ رہا ہے؟ الارض اور السماوات دونوں کے لیے مل کر کے آ رہا ہے نا، اس لیے یہ مضاف مضاف الیہ ہو گیا۔ وہو العلی العظیم جو ہے یہ آپ کو آتا ہے، اس کی ترکیب تو آپ خود کر لیں گے۔ اگلی آیت پہ ہم آ جاتے ہیں۔ لا اکراہ، لا کون سی والی؟ ہاں نفی جنس ہو گیا، اور مبتدا ہم اس کو بنا دیں گے لا اکراہ، ہاں اسم لا بن گیا، یہ اس کی خبر جو ہے نا یہ معذوف ہے، ٹھیک ہے نا، یہاں پہ نظر نہیں آ رہی ہے ہمیں، کیوں؟ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں فی الدین جار مجرور شبہ جملہ خبر بنے گا۔ ایک منٹ ہیٹر آن تو نہیں ہے کہیں؟ ڈرائنس سے لگ رہی ہے، سوری۔ تو اکراہ جو اسم اللہ ہو گیا، اور خبر لا ہم نے کہا معذوف ہے، تو جار مجرور شبہ جملہ خبر بن جاتا ہے یہ فی الدین۔ قد کیا ہے؟ حرف تحقیق ہو گئی، اور تبین فعل ماضی، الرشد اس کا فاعل، من الغی جار مجرور، متعلق کس کے ہو جائے گا؟ تبین فعل کے، فا عطف، من اسم اور شرط بھی ہے نا، یہ اسم موصول کی بجائے ہم اس شرط کہہ دیں گے نا اس کو، من کو، اور مبتدا ہوگا یہ، ٹھیک ہے۔ یکفر فعل مضارع مجزوم ہے، کیوں مجزوم ہے؟ اس لیے کہ فعل الشرط ہے، ٹھیک ہو گیا، تو یکفر بن گیا۔ بالطاغوت جار مجرور، اب یہ اسی شرط کے ساتھ کنٹینیو ہو رہا ہے نا، یہ جار مجرور جو ہے اسی کے متعلق ہو گیا فعل یکفر کے، اور ہاں واو عطف ہے، تو یؤمن بھی فعل مضارع مجزوم نظر آ رہا ہے ہمیں یہاں پہ، وجہ وہی ہے کہ شرط ہے یہ۔ باللہ جار مجرور ہو گیا اسی کے متعلق فعل کے یؤمن۔ فا قد جو ہے نا، اب یہاں سے جواب شرط شروع ہو رہا ہے، اس لیے فا اس کو ہم جزائیہ کہہ دیں گے۔ یؤمن شرط پہلے یکفر مجزوم تھا نا، وہ کیوں تھا؟ من شرطیہ آ رہا ہے نا، من شرطیہ آ رہا ہے تو فعل مضارع کو مجزوم کرے گا، اور پھر واو عطف آ رہا ہے یؤمن، اسی من کی جو شرط کی وجہ سے یہ مجزوم ہو رہا ہے، کلیئر ہو گیا۔ باللہ جار مجرور متعلق اسی فعل کے ہو گیا، فا ہم نے کہا جزائیہ، یہاں سے جواب شرط شروع ہو رہا ہے، قد حرف و تحقیق، اس کے بعد استمسکا فعل ماضی ہے، اور یہ ہم نے دیکھ لیا تھا نا استمسکا کیا ہے، کہاں سے آیا، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ استمسکا یستمسکو، استمساک، ٹھیک ہے نا، مضبوطی سے تھامنا، باب استفعال ہے۔ چلے فعل ماضی ہو گیا، اور یہ محلن ہم اس کو کہیں گے مجزوم، کیونکہ جواب شرط ہے نا، ٹھیک ہے، ہاں فعل ماضی تو مبنی ہوتا ہے، اس لیے ہم اس کو محلن مجزوم کہہ دیں گے، جواب شرط۔ ویسے اس کو جواب شرط آپ بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا تک بھی لے کے جا سکتے ہیں پورے جملے کو، ٹھیک ہے نا، دونوں طریقے ہیں۔ بالعروہ جار مجرور ہو گیا متعلق اسی استمسکا کے، اور الوثقی جو ہے اس کی صفت بن گئی کس کی؟
عروہ، ٹھیک ہے نا، تو وہ بھی مجرور تھا اس لیے یہ بھی مجرور نظر آ رہی ہے ہمیں. لن انفصام لہا، لا کون سا ہوگا یہاں پہ؟ لا نفی جنس ہو گیا، اور انفصام، انفصام کو بھی ہم نے نہیں دیکھا تھا، اس کو بھی دیکھ لیا. انفعال، ٹوٹنا. لہا جو ہے وہ جار مجرور، شبہ جملہ خبر ہو جائے گی کس کی؟ خبر و لا، ٹھیک ہے. اور واللہ سمیع علیم تو آپ لوگوں کو آتا ہے. تو میرا خیال ہے یہاں پہ ہم بریک کر لیتے ہیں، پھر ایک سلائڈ جو بریک کے بعد کر لیں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرا، سبحانک اللہ و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. بسم اللہ، الحمدللہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ سب لوگوں کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید آج کے سبق کے بقیہ حصے کے لیے. اور انشاءاللہ ابھی ہم آیت نمبر 256 تک پڑھ چکے تھے. اگلی 2 آیتیں پڑھ لیں گے انشاءاللہ. آج کا لیسن ہمارا مکمل ہو جائے گا. آیت نمبر 258 تک ہم نے پڑھنا ہے. تو آئیے اس کو پہلے سن لیتے، اور جو نئے الفاظ ہیں وہ ترجمے کے ساتھ ہم دیکھ لیں گے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياء الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. صدق اللہ العظیم. لفظی ترجمہ پہلے کر لیتے ہیں. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ہاں دوست ہے جو ایمان میں. یخرجہم من الظلمات الی النور، والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات. اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. لم تر الی الذی حاج ابراہیم. حاج، ہاں یہ حجت جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں نا، حاجہ یحاجو، ٹھیک ہے نا، محاجتن جھگڑا کرنا، حجت کرنا. یہ جھگڑنے کے لیے بھی مختلف جو مترادفات استعمال ہوئے.
فی ربی ہی کے بارے میں کہہ لیں گے ان آتاہ اللہ دیا اس کو اللہ نے الملک بادشاہت از قال ابراہیم ربی الذی میرے رب نہیں میرا رب الذی یحیی و یمیت احیا یحیی اور اماتا یمیتو یہ دونوں میں آتے ہیں نا قال انا احیی و امیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بہا نہیں بھی ہا ہے نا ہما نہیں ہا ہے ہاں تو ہاں صرف شمس کی بات ہو رہی ہے ہاں من المغرب فبہت الذی کفر بہتا مبہوت ہو جانا اردو میں ویسے ہم استعمال کرتے ہیں یہ لفظ ٹھیک ہے نا بہوتا وہ حیران رہ گیا ششدر رہ گیا مبہوت ہو جانا اردو میں استعمال یہ اسی لفظ سے آیا ہے اس کا مفعول ہے اس سے مفعول جو ہے نا مبہوت ہے وہ حیران رہ گیا کون الذی کفر نہیں الذی وہ جو جس کی بات ہو رہی ہے اس بادشاہ کی بات ہو رہی ہے جو تفاسیر میں آتا ہے کہ وہ نمرود تھا واللہ لا یحتی القوم الظالمین تو اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں پہلے پھر آگے چلتے ہیں جو لوگ ایمان لائے اللہ ان کا مددگار ہے وہ انہیں نکالتا ہے اندھیروں سے روشنی کی طرف اور جو لوگ کافر ہوئے ان کے ساتھی گمراہ کرنے والے ہیں وہ انہیں نکالتے ہیں روشنی سے اندھیروں کی طرف یہی لوگ دوزخی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے یہ جو پچھلی آیت میں ہم نے ہدایت اور گمراہی کا فرق پڑھا تھا نا تو یہاں پر جو بات ہو رہی ہے یہ وہی گمراہی جو ہے وہ اندھیرے ہیں اور ہدایت جو ہے وہ روشنی ہے اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہدایت کیونکہ ایک ہی ہوتی ہے واحد کا صیغہ استعمال ہوا ہے مگر گمراہیاں بہت ساری ہوتی ہیں تو اس لیے ظلمات ظلمتن کی جمع ظلمات کیا آپ نے اس شخص کی طرف نہیں دیکھا اس نے ابراہیم سے ان کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا کہ اللہ نے اسے بادشاہت دی تھی جب ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اس نے کہا میں زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں ابراہیم نے کہا کہ بے شک اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے پس تو اسے لے آ مغرب سے تو وہ کافر حیران رہ گیا اور اللہ ناانصاف لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا اس میں جو بات ہو رہی ہے ایک تو پہلے یہی بات ہو گئی ہدایت اللہ تعالیٰ جو ہے وہ گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر کے ہدایت کی روشنی میں لے کر کے آتا ہے اور جو بھی کفر کے ساتھ والے لوگ یا اس کی طرف لے کے جانے والے بلانے والے ٹھیک ہے نا اور جن لوگوں نے انکار کیا ان کے دوست کون ہیں وہ وہی طاغوت ہیں سارے جو اللہ سے دور کرنے والے ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں اسی لیے یہاں پہ دیکھیں وہاں پہ اللہ کے لیے آیا تھا یخرجو واحد کا صیغہ تھا یہاں پہ یخرجون ہے ٹھیک ہے تو وہ سب کرتے ہیں یہ کام جمع ہے ٹھیک ہے اور کہاں سے نور سے یعنی کہ روشنی سے اندھیرے کی طرف گمراہی کی طرف ہدایت سے گمراہی کی طرف تو اولئک کا اصحاب النار وہ سب جو ہے وہ جہنم والے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے اب جو آگے جو بات شروع ہو رہی ہے یہ یہاں سے 2-3 واقعے شروع ہوں گے جس میں سے پہلا ہم آج دیکھ رہے ہیں یہ والا ابراہیم علیہ السلام ہم سب کو پتہ ہے کہ جو عراق کا علاقہ ہے اس علاقے میں جو سویلائزیشن تھی
اس میں نمرود ایک بادشاہ تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے وہ بھی اس کے دربار سے وابستہ تھے، اور پہلے واقعہ ہو چکا تھا جس میں بتوں کو توڑ کر کے اور وہ جو ہتھوڑا رکھ دیا تھا. جب بادشاہ نمرود کے پاس گئے وہ، اور وہاں پہ پھر جو مکالمہ ہوا ہے اس کی بات ہو رہی ہے. یہاں پہ زیادہ تفصیل اس کی تفسیر میں مل جاتی ہے، یہاں پر جتنی بات ہوئی ہے اس آیت کے اندر اس میں یہی بات ہو رہی ہے کہ نمرود کہا تھا کہ تم لوگوں کے لیے تو میں خدا ہوں. اچھا یہ بات سمجھنے والی ہے کہ فرعون بھی اور نمرود بھی جتنے اس طرح کے بادشاہ گزرے ہیں نا جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، وہ ربوبیت کا دعویٰ کرتے تھے کہ رب میں ہوں، ٹھیک ہے نا تمہارا. ہاں وہ یہ دعویٰ نہیں کرتے تھے کہ کوئی اور میرے علاوہ جو ہے وہ خدا نہیں ہے. آپ دیکھیں فرعون بھی کچھ دیوی دیوتاؤں کو خداؤں کو اپنے مانتے تھے، ٹھیک ہے نا. اسی طرح نمرود کا بھی یہی تھا کہ اس دنیا کے اندر تو تمہارے لیے میں ہی ہوں بادشاہ، جس کو میں مار دوں، جس کو میں زندہ چھوڑ دوں، جو کر دوں. جس طرح اس میں بھی آتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جی میرا رب تو وہ ہے، تو نے کہا میں بھی کرتا ہوں. قید خانے سے کچھ لوگوں کو نکالا، کسی کو چھوڑ دیا، کسی کو مار دیا، کسی بے گناہ کو پکڑ کے مار دیا، اس طرح کی چیزیں. مگر اس پوری کائنات کی تخلیق اور وہ ان چیزوں کے لیے وہ سمجھتے تھے کہ کوئی ہے جس کو وہ خود بھی کسی نہ کسی شکل میں عبادت بھی کرتے تھے، مگر اپنی رعایا وہ کہتے تھے کہ تم لوگوں کے لیے جو ہے نا گاڈ وہ ہم ہے، ٹھیک ہے نا. یہ بات سمجھنے والی ہے. تو جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا نا کہ میرا رب تو وہ ہے، تو اب یہاں وہ پریشان ہو گیا. اب جو بات ہو رہی ہے نا کہ بوہے تھا، کہ اب وہ حیران رہ گیا کہ یار اس کا میں کیا جواب دوں گا، کہ واقعی جب میں کہہ رہا ہوں کہ میں ہوں تو پھر میں تو ہر چیز کے اوپر قادر ہونا چاہیے نا مجھے، مگر وہ کام تو کوئی اور کر رہا ہے. تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ غصے میں آ گیا، اور وہ جو باقی ہسٹری ہے ساری. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ظالموں کو ہدایت دی دیتا ہے. تو وہ اصل میں ظالم کیا تھا؟ یہ ظالم یہی تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں اس میں خود اپنے آپ کو شریک ٹھہرا رہا تھا. اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا جو مرتبہ اور جو مقام ہے اس سے وہ نیچے لے کر کے آ رہا تھا. یہی ظلم ہوتا ہے. ظلم کا جو لفظی ترجمہ عربی میں ہے وہ یہی ہے کہ کسی کو اس کی جگہ سے نیچے کر دینا. جیسے کسی کی عزت ہونی چاہیے، آپ اس کو گالی دے تو یہ ظلم ہو رہا ہے کیونکہ آپ نے اس کو بے عزت کر دیا. تو اس طریقے سے تو اسی لیے شرک کو بھی قرآن میں ظلم کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ کسی کو اس کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرایا جائے. اگر اب کریں گے تو پھر ہم ظلم کر لیں. ان الشرک لظلم عظیم جو قرآن میں آتا ہے. تو چلیں لفظی ترجمہ اور بامعارت ترجمہ ہم دیکھ لیا، ترکیب ہم دیکھ لیتے ہیں اس کی اور پھر انشاءاللہ نماز. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ کیا ہوگا؟ مبتدا ہو جائے گا، ولی جو ہے وہ خبر ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا. اور ولی جو ہے یہ پھر مضاف بھی ہے اور مضاف الیہ الذین، ٹھیک ہے. الذین اسم موصول ہے، اس کے ساتھ صلہ آ جائے گا آمنو، صلۃ الموصول ہو گیا. یخرجو ہم جو ہے اس کو ہم خبر دوم بھی بنا سکتے ہیں. ہم کہیں گے اگر اللہ ولی اور اللہ یخرجہم من الظلمات، تو اس کو ہم خبر ثانی بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کو حال بھی بنا سکتے ہیں. یہاں پہ شیڈ ہوا ہے تو حال بھی بن سکتا ہے. یہ دونوں چیزیں ٹھیک ہے. اور یخرجو فعل مضارع ہے تو اس کا فاعل جو ہے وہ ہوا ہو گیا، اور مفعول بھی جو ہے اس کے ساتھ ہم ہمیں نظر آ رہا ہے. من الظلمات جار مجرور، متعلق کس کے ہو گیا؟ فعل یخرج ہو گیا. الی النور بھی جار مجرور ہے اور یہ بھی متعلق اسی یخرجو فعل کے ہو جائے گا. وا عطف ہو گیا، الذین اسم موصول اور یہ مبتدا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے. الذین اسم موصول ہے تو اس کے ساتھ صلۃ الموصول جو ہے وہ کفرو ہو گیا.
اولیاءہم جو ہے یہ خبر بن جائے گی، اور اگر ہم اس کو اولیاءہم الطاغوت جو ہے نا ان دونوں کو ملا کے کریں گے تو ہم اس کو کہہ دیں گے خبر ہے، اور دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ پھر اولیاء کو ہم پھر مبتدا کہیں اور الطاغوت جو ہے وہ اس کی خبر کر دیں اولیاء کو، یہ دونوں طریقے اس کے ہو سکتے ہیں۔ اور پھر یہ پورا جو جملہ ملا کر کے یعنی کہ اولیاء ہم الطاغوت جو ہے یہ مبتدا اور خبر مل کر کے یہ جملہ یہ کسی خبر بنے گی جو پہلے ہم نے الذین کو مبتدا اول کہا تھا، ٹھیک ہے نا، الذین کو ہم نے کہا تھا نا مبتدا، تو یہ اسی خبر بن جائے گی۔ یہ دو طریقے سے ہو سکتا ہے۔ یخرجون ہم، یخرجون کیا ہے؟ اگین حال، ٹھیک ہے، فعل مضارع ہے جمع، اور ہم جو ہے وہ اس کا مفعول بھی بن گیا۔ من النور الی الظلمات، یہ سب اسی طرح ہو گیا، جار مجرور کس کے متعلق؟ یخرجون کے متعلق۔ اولئک جو ہے یہ اسم اشارہ، اور یہاں پہ کیا بنے گا؟ یہ مبتدا بن جائے گا۔ اصحاب اس کی خبر ہے، اور اصحاب النار جو ہے یہ مضاف مضاف الیہ بن گیا۔ اچھا، ہم فیہا خالدون جو ہے اس کو ہم ویسے تو یہ پورا حال ہے یہ پورا جملہ، مگر جملے کی ترکیب ہم کریں گے تو ہم کیا کہیں گے کہ ہم جو ہے وہ مبتدا ہو جائے گا کیونکہ ضمیر فصل ہے یہ، اور فیہا جو ہے جار مجرور متعلق ہو جائے گا اس کے خالدون جو آگے آ رہا ہے اسم فاعل، ٹھیک ہے نا، اسم فاعل جمع ہے، تو خالدون جو ہے پھر یہ خبر ہو گئی مرفوع، ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا؟ اگلی آیت پہ آ جائیں۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم، نہیں ترجمہ تو ہم نے کر نہیں لیا تھا اس کا، ہاں ترکیب کر رہے ہیں ابھی، تو کیا ہوگا؟ حمزہ جو ہے کیا یہ حرف و استفہام، ہاں حرف و استفہام، اور یہ جو لم ہے یہ کیا ہے؟ ہاں نفی والا حرف ہے نا، مگر اسم نہیں ہوگا، ہاں حرف نفی ہے، اور کیا کرتا ہے یہ جزم دیتا ہے، تو حروف جازمت المضارع میں سے ہے، اس لیے ہمیں ترا جو تھا وہ اس کی یا نظر نہیں آ رہی ہے، وہ مجزوم پہلے ہی سکون میں تھی تو حذف ہو گئی، اب اس لیے ترا نظر آ رہا ہے ہمیں، ٹھیک ہے، فعل مضارع مجزوم ہے یہ۔ الی الذی، الی حرف جر ہے، الذی اسم موصول ہے جار مجرور متعلق کسی فعل کے ہو گیا ترا، اور حاجہ جو ہے یہ فعل ماضی صلۃ الموصول بن گیا، فاعل اس کا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ابراہیم مفعول بھی ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اس لیے منصوب ہمیں نظر آ رہا ہے، اور اس کی جو علامت ہے وہ فتحہ ہے، اس لیے کہ یہ ممنوع من الصرف بھی ہے، ٹھیک۔ فی ربہ، فی رب جار مجرور ہو گیا متعلق کس کے؟ حاجہ فعل کے ہو جائے گا، اور ربہ جو ہے یہ مضاف مضاف الیہ ہو گیا، ان حرف ہے مصدری، اور آتا جو ہے یہ ہمیں اسی لیے منصوب نظر آ رہا ہے۔ اب یہ مفعول بھی بن جائے گا، اور اس کو ہم کہیں گے اول، ٹھیک ہے نا، کیوں؟ اس لیے کہ آتا یوتی ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ کس کو دیا اور کیا دیا، دو مفعول بنتے ہیں اس کے، دوسرا مفعول ابھی آگے آئے گا، اللہ اس کا فاعل ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ ان سے جو ہے یہ وہ بن گیا مصدر مؤول اصل میں،
ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اس کو ہم نے کہا کہ یہ مفعول بھی، ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد الملکہ جو ہے یہ مفعول بھی ثانی بن جائے گا، یہ بھی منصوب ہے. از کیا ہے؟ ظرف زمان، ٹھیک ہے. اور قال فعل ماضی، ابراہیم اس کا فاعل، اور یہاں سے پھر مقولہ شروع ہو جائے گا. ربی میں رب جو ہے وہ مبتدا ہے، اور یہ ربی مضاف مضاف الیہ بن گیا. الذی اسم موصول ہے اور یہ خبر ہے، اس کے ساتھ ابھی صلۃ الموصول آ رہا ہے، یحیی، ٹھیک ہے. وا جو ہے حرف و عطفن آ گیا، اور یمیت جو ہے یہ عطف ہو رہا ہے کس کے اوپر؟ یحیی کے اوپر. تو اس لیے ہم اس کو صلۃ الموصول جس طرح الذی کے ساتھ یحیی تھا، اس طرح یمیت بھی ہو جائے گا، ٹھیک ہے. تو اللہ جی کو ہم نے خبر کہا ہے، اسم موصول ہے نا اصل میں، تو اس کو آپ چاہیں تو صرف الذی کو بھی خبر کہہ سکتے ہیں، ورنہ اسم موصول کو صلۃ الموصول کے ساتھ ملا کے پوری خبر بھی کہہ سکتے ہیں. دونوں طریقے. تو ربی مبتدا ہوگا، ربی مبتدا ہوگا. رب مبتدا ہے نا، ہاں، لیکن رب مبتدا ہے، ربی مضاف مضاف الیہ ہو گیا. اس کا بھی یہی طریقہ ہے کہ پورے مرکب اضافی کو بھی کچھ لوگ مبتدا کہہ دیتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں اس کا مرکب اضافی کا جو پہلا حصہ ہے اس کو مبتدا کہہ دیتے ہیں. دونوں طریقے. آپ ربی کو بھی کہہ سکتے ہیں، پھر اس میں آپ کہیں گے کہ یہ مرکب اضافی جو پوری جوڑی ہے نا یہ مبتدا ہے. ہاں، دونوں طریقے. قال، یہ اگلا جملہ شروع ہو رہا ہے، اور اس قالا کا جو فاعل ہے وہ کون ہے؟ ہاں، ہوا ہے. اور یہ ہوا کون ہے؟ وہی بادشاہ جس سے بات ہو رہی تھی، ٹھیک ہے نا. کیونکہ پچھلا قول جو تھا وہ ابراہیم علیہ السلام کا تھا، اب یہ تو مکالمہ چل رہا ہے نا، اس لیے تو یہ نمرود کی بات ہو رہی ہے. اس نے کیا کہا؟ انا احیی. تو انا کو کیا بنائیں گے ہم یہاں پہ؟ یہ نہیں، یہ تو مقولہ تو پورا جملہ بنے گا نا جو اس نے کہا. یہ پورا جملہ مقولہ ہے جو اس نے کہا. انا احیی و امید، یہ اس کا مقولہ ہے نا پورا. مگر اس کی بھی تو ترکیب کریں گے نا، اس جملے کی بھی تو ترکیب کریں گے نا. تو اس جملے میں جو اس نے مقولہ جو جملہ بولا اس میں بھی تو مبتدا اور خبر ہو سکتی ہے نا. ہاں ہاں، یہ کہہ رہا ہوں میں. تو انا مبتدا ہو گیا، اور اس کی خبر جو ہے وہ احیی ہو گئی. واو عاطفہ ہو گیا، اور امید جو ہے یہ ہاں معطوف علی احیی ہو گیا. ٹھیک. اب اس کے بعد ہے قال ابراہیم. تو یہاں پہ فائل نظر آ رہا ہے، پہلے فائل اصل میں نظر نہیں آ رہا تھا، اس لیے میں نے پوچھا تھا کہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بھی اس کا نام نہیں لیا، ابراہیم علیہ السلام کا نام لیا ہے، وہاں پہ نمرود کا نام نہیں لیا کہ نمرود نے کہا ہے، اس کو گمنام ہی چھوڑ دیا ہے. ٹھیک ہے. تو ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، جس کی تحقیر کرنی ہوتی ہے نا اس کا نام نہیں لیتے. تو وہ ڈیزرو نہیں کرتا. ہاں، ٹھیک ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نام لینے کی ضرورت نہیں ہے اس کا. تو قال ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، تو فاعل ابراہیم ہو گیا یہاں پہ. فا جو ہے وہ پس ہے اصل میں، یہ صرف کنیکٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. نہیں، استنافیہ ہوتا تو پھر تو نیا جملہ شروع ہو جاتا نا. استنافیہ اس کو نہیں کہتے، اس کو بس صرف ہم کہتے ہیں کہ یہ حرف ہے، ربط کے لیے استعمال ہوتا ہے، کنیکٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے بس. انا کیا ہے؟ حرف توکید و نصب، ٹھیک ہے. اور اللہ جو ہے وہ اسم و انا ہو گیا. یاتی جو ہے فعل مضارع، جملہ جو ہے وہ خبر و انا بن گیا. ٹھیک ہے نا. یاتی میں جو فاعل ہے وہ ہوا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ بالشمس جو ہے جار مجرور متعلق اسی ہاں فعل یاتی کے ہو گیا. من المشرقی بھی جار مجرور ہے، اور یہ بھی متعلق اسی فعل یاتی کے ہو گیا. یا اس کے معذوف حال کے متعلق بھی بنا سکتے ہیں، مگر جو شمس ہے، مگر بہتر یہی ہے کہ اسی فعل کے متعلق بنا. ہاں،
اب یہ جو آیا ہے فاتی، یہ اصل میں کیا ہے؟ ہاں گڈ، ماشاءاللہ صحیح پہچانا آپ نے اس کو، ٹھیک ہے نا، کہ یہ اصل میں آتی جو ہے یہ ہاں فعل امر ہے، تو اس کو اگر فا کے ساتھ لگائیں گے تو یہ ہو جائے گا فاتی، ٹھیک ہے نا. ہاں نہیں نہیں نہیں، عطا آتی تو میں نے نہیں کہا ہے نا. ایک منٹ ٹھہر جائے، ایک منٹ ٹھہر جائے. اچھا یہ سوری، ہاں یہ کلر کوڈنگ میرا خیال ہے وہ ٹھیک نہیں ہوئی ہے، یہ نیچے والا ہے، عطا یا عطی والا ہے، تو یہ ہاں ہاں یہ والا ہے، ہاں ایتی ہے یہ، ٹھیک ہے. ہاں یہ کلر کوڈنگ اصل میں وہ دونوں فعل الگ الگ آئے ہوئے ہیں نا. اس کو لانا جو کہتے ہیں، آنا اور لانا جب با کے صلے کے ساتھ آتا ہے نا، تو یہاں پر بھی یہ دیکھیں با کے صلے کے ساتھ آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. پیچھے بھی یہ تھا یاتی بالشمس، ٹھیک ہے نا، تو یہاں پر بھی ہاں فاتی بہا من المغربی، ٹھیک ہے. تو من المغربی جار مجرور ہو گیا، متعلق کس کے ہو گیا؟ یہی فعل جو ایتی آیا پیچھے اس کے متعلق ہو گیا. ہاں فا بوہیتا، تو فا جو ہے یہ عطف، ٹھیک ہے. اور بوہیتا فعل ماضی ہے، اس کو ہم نے دیکھ لیا تھا نا، ٹھیک ہے. بوہیتا جب ہم ترجمہ کر رہے تھے تو یہ فعل ماضی ہاں مجہول ہے بہوتا سے، بوہیتا. الذی کفر، اب یہاں پر بھی دیکھیں اس کا نام نہیں لیا ہے بلکہ کیا ہے جس نے کفر کیا، ٹھیک ہے. الذی کفر اسم نہیں، قال ابراہیم، ہاں یہاں سے شروع ہوگا، فإن اللہ یاتی، یہاں سے شروع ہوگا اور پورا اینڈ تک آئے گا من المغربی تک، پورا جملہ ہے مقول القول، ٹھیک ہے. بوہیتا فعل ماضی مجہول ہو گیا، اور الذی جو ہے یہ کیا ہے؟ نائب الفاعل ہو گیا. اسم موصول ہے تو اس کے ساتھ صلۃ الموصول آ رہا ہے کفرا. اور واللہ لا یہدی القوم الظالمین کا تو آپ لوگوں کو ترکیب خود ہی کر لینی چاہیے، آتی ہے نا. واو کیا ہوگا؟ استنافیہ ہو گیا، اللہ مبتدا ہو گیا، لا کون سا ہے یہ؟ ہاں ناہیہ کیوں ہوگا بھائی؟ اب اگر ناہیہ ہوتا تو آگے فعل مضارع مجزوم نظر آتا نا، تو نہیں ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ ہاں حرف و نفی، ٹھیک ہے. اور یہدی جو ہے وہ کیا بنے گا؟ آپ بتائیں فخر عالم صاحب، یہدی کیا بنے گا اب اس میں جملے میں؟ خبر بنے گی، جی ماشاء اللہ، ٹھیک ہے. تو اس لیے پھر یہ فعل مضارع مرفوع ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے. اور القوم، القوم کیا ہے؟ یہ مفعول بھی ہے، اور الظالمین جو ہے وہ اس کی صفت ہے، اس لیے ہمیں منصوب نظر آ رہا ہے. جو قومہ جو تھا وہ منصوب تھا، اس کی صفت بھی منصوب ہوگی. تو بس یہ آج کا لیسن ہمارا مکمل ہو گیا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا. نماز پڑھ لیتے ہیں اور پھر